ایک جنگل میں ماما چڑیا اپنی بیٹی چڑیا کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن ماما چڑیا اپنی بیٹی چڑیا کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹی چڑیا، آج مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو، اپنا دانہ خود لینے جانا سیکھو۔ اب میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں نے تمہاری پرورش کر دی ہے، میرا کام یہیں تک تھا۔ میری ماں نے بھی ایسے ہی مجھے ایک دن بٹھا کر بہت سمجھایا تھا۔ اب تمہاری باری ہے، ذمہ داریاں خود سنبھالو۔ ٹھیک ہے میری بیٹی چڑیا، میں تمہیں جس طرح سے سمجھا رہی ہوں، تم نے اب اپنی آگے کی زندگی ویسے ہی گزارنی ہے، کیونکہ اب میں پتہ نہیں کب تک زندہ ہوں، لیکن تمہیں بھی اب سب کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے کی۔ اس کے بعد تمہارا زندگی میں ایک اپنا خاندان ہوگا اور تمہیں اس کو بھی سنبھالنا ہوگا، اس لیے سے اب دانہ لینے جانا بھی سیکھو اور اپنا خود خیال رکھا کرو۔ اور آج مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اسی لیے تمہیں یہاں پر بلایا ہے۔ اب سب چیزیں سیکھو گی تو آگے بڑھو گی اپنی زندگی میں، کیونکہ تمہارے اوپر آگے زندگی میں جا کر بہت ذمہ داریاں ہوں گی۔ اگر تم ابھی سیکھ جاؤ گی تو آئندہ زندگی میں تمہارے لیے مشکلیں کم ہوں گی۔ مگر مجھے ابھی سب جگہوں کا نہیں پتا ماما چڑیا، میں کیسے دانہ لینے جا سکتی ہوں؟ نہ ہی پکشیوں سے کوئی جان پہچان ہے، میں خود اکیلے کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ میرے ساتھ ہیں نا، مجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ابھی تو میرے کھیلنے کے دن ہیں۔ آپ کن ذمہ داریوں کی بات کر رہی ہیں؟ میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی اور آپ ہی میرا خاندان ہے۔ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گی، میں آپ کو دوائی لا کر دوں گی، اور دانہ لینے جانا بھی تو آپ ہی مجھے سکھائیں گی نا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے بغیر میں کیسے آگے بڑھ سکتی ہوں؟ اور خاندان بھی آپ سے ہی ہے میرا، میں آگے کیسے بڑھوں اکیلی؟ اور آپ کو چھوڑ کر میں کہیں بھی جا بھی نہیں سکتی۔ آپ سمجھتی ہیں نا، آپ کے بغیر تو مجھے کچھ آتا بھی نہیں، اور میں اتنی بڑی نہیں ہو گئی ابھی کہ اتنی ذمہ داریاں میں سنبھال لوں۔ آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں، اوپر سے آپ اتنی باتیں کر رہی ہیں۔ اپنی طبیعت کا خیال رکھیں اور آرام کریں۔ آپ جب ٹھیک ہو جائیں گی تو ہم بات کر لیں گے پھر۔ بیٹی چڑیا، میری باتوں کو سیریس لو، میں تم سے آج ایک ضروری بات کر رہی ہوں، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ اب تمہیں سمجھنا چاہیے، سب پکشی پربت پہ جا رہے ہیں۔ ہر سال اس موسم میں نئی نوجوان پیڑھی یہاں پر جاتی ہے اور وہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں، سب سے گھلتے ملتے ہیں، نئے رشتے بنتے ہیں، سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہوتا ہے۔ میں بھی ایسے ہی گئی تھی۔ اب تم جاؤ، آلو کوا بھی جا رہا ہے، میں نے اس سے بات کی ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا اور پربت تک تمہیں ساتھ لے جائے گا۔ تم فکر مت کرو، اب تمہیں اپنا خاندان آگے بڑھانا ہے اور اپنے لیے جیون ساتھی بھی چننا ہے، اس لیے تمہیں جانا ہوگا اور اپنا دانہ بھی خود ڈھونڈنا ہوگا۔ ساری زندگی ایسے نہیں گزار سکتی تم میرے ساتھ، تمہیں اب اپنے لیے آگے بڑھنا ہوگا، اور جب کبھی تمہیں واپس آنا پڑے تو اسی درخت پر اپنا گھونسلہ بنا لینا۔ لیکن میری طبیعت تو اب پتہ نہیں میں کب ٹھیک ہوں، کب مر جاؤں، اس لیے تم اس چیز کی فکر مت کرو، میں تمہارا انتظار کروں گی اگر میں زندہ رہی، ورنہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا، کیونکہ میرے جیون کا تو اب مجھے کوئی پتہ نہیں۔ پھر بیٹی چڑیا اپنی ماں کی بات مان لیتی ہے اور وہاں سے کوا کے ساتھ پربت پہ چلی جاتی ہے، جہاں اس کی ملاقات ایک اور پکشی سے ہوتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے، کتنی پیاری چڑیا ہو، ارے بیٹی چڑیا، تم اکیلی آئی ہو، میرے ہی خاندان کی لگتی ہو، لگتا ہے پہلی بار آئی ہو، میں یہاں اپنے بیٹے کے ساتھ آئی ہوں، تمہارا رنگ روپ تو ہمارے خاندان جیسا ہی لگتا ہے کہ تم ٹومی کی بیٹی ہو، ہے نا؟ وہی تمہاری ماں ہے نا؟ مجھے بہت اچھے سے پتا ہے، وہ بہت سندر ہوا کرتی تھی
اور تمہارا رنگ روپ بھی بتا رہا ہے کہ تم اسی کی بیٹی ہو، کیونکہ تم بہت سندر ہو۔ میں اپنے بیٹے کے لیے یہاں بہو ڈھونڈنے آئی ہوں۔ تم مجھے بہت پیاری لگی ہو، اور یہاں پر آج بہت سارے پکشی آئے ہیں، ان میں سے تم تو بہت خوبصورت ہو۔ تم ہمارے ہی تو خاندان کی ہو۔ ایسا کرتی ہوں تمہیں ہی اپنی بہو بنا لیتی ہوں، کیونکہ ٹومی بھی میری بہت اچھی دوست رہی ہے۔ ہم دونوں پربت پہ اکٹھے آئے تھے، پھر اس کی بھی شادی ہو گئی اور میری بھی۔ میں یہاں پر ہی رہ گئی اور وہ دوسرے جنگل میں اپنے پتی کے ساتھ چلی گئی، اور تم اس کی بیٹی ہو تو میں تمہیں اپنی بہو تو ضرور بناؤں گی، کیونکہ وہ بھی بہت اچھی تھی۔ جی آنٹی چڑیا، میں ٹومی چڑیا کی ہی بیٹی ہوں۔ واقعی میں وہ بہت خوبصورت ہے، اور میں تو یہاں پر آلو کوا کے ساتھ آئی تھی، وہ پتہ نہیں اب کہاں رہ گئے ہیں۔ اب میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، اسی لیے انہوں نے مجھے کہا کہ اب مجھے اکیلے ہی پربت پر جانا ہوگا، تو وہ وہیں پر رہ گئیں، کیونکہ اتنا سفر وہ نہیں کر سکتی تھی۔ سب پکشی تو آئے ہیں یہاں پر، لیکن میں اکیلی ہی ہوں، میرا تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، لیکن آپ مجھے مل گئی، اور آپ تو بہت اچھی ہیں، اور آپ میری ماں کی دوست بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے میں آپ کی ہی بہو بنوں گی، کیونکہ اس پربت کے پکشیوں کو میں اور نہیں جانتی کہ کون کہاں سے آیا ہے۔ آپ تو ہمارے جاننے والے بھی ہیں اور خاندان سے بھی ہیں، تو میں آپ ہی کی بہو بنوں گی۔ اس کے بعد بیٹی چڑیا اور آنٹی چڑیا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بنا لیتی ہیں، اور بیٹی چڑیا آنٹی چڑیا کے بیٹے سے شادی کر لیتی ہے، اور پھر پربت پر ہی اپنی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتی ہے۔ آئی ہوپ آپ نے ویڈیو انجوائے کی ہوگی۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔